اور بات یہ ہے کہ جی جب آپ نے 3 سالوں کے اندر آپ کو کس نے اس بات سے روکا ہے کہ آپ این آر او کے تحت لوٹی ہوئی دولت پاکستان میں لے کے آئے؟ آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ کے بیرون ملک جو اکاؤنٹس ہیں ان کو آپ ملک میں لے آئیں اور ملک کی معیشت کے اندر آپ شامل کریں؟ کس نے آپ کو روکا ہے کہ آپ ٹیکس دیں اور پاکستان کے خزانے کے اندر ٹیکس شامل لمبی کر کے؟ چارج شیٹ آپ نے پیش کی حکومت کے بارے میں، لیکن بلال یاسین صاحب یہ کہنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اگر ان کو چلنے دیا جائے، ایک مقبول جماعت ہے، ان کو چلنے دیا جائے یا مفاہمت کی پالیسی رکھی جائے تو مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے 3 سال میں واقعی آپ لوگوں نے ان کو چلنے دیا یا نہیں چلنے دیا، یہ مسئلے مسائل حل کیے یا نہیں کیے گئے؟ دیکھیں عاصمہ، میں سمجھتا ہوں کہ جب عوام کسی بھی پارٹی کو اقتدار میں بھیجتے ہیں اور اپنے ووٹ دیتے ہیں ان کو، تو ان کی جو بہت زیادہ ان کی جو پریورٹیز ہوتی ہیں اس میں ایک پریورٹی ہوتی ہے کہ وہ ان کے عوام کے مسائل کا حل ڈھونڈیں گے. مگر بدقسمتی کے ساتھ کہ اس طرح ہوا نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی ٹیلی ویژن چینل کو آن کریں تو آپ جو جتنے آپ کے ٹاک شوز ہوتے ہیں تو عوام سن رہے ہوتے ہیں، عوام دیکھتے ہیں. تو کسی بھی چینل پہ آپ دیکھیں، وہاں پہ آپ کو کرپشن کی کہانی نئی سے نئی روزانہ کی بیسس پہ نئی کہانی آپ کو آتی ہے آپ کے سامنے. آپ کے جو کسی ڈپارٹمنٹ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ لوٹ گھسوٹ کی آپ کو داستانیں عام نظر آتی ہیں. اور افسوس کہ اس سے سبق سیکھنے کے بجائے ابھی یہاں پہ کلاسرا صاحب نے کہا، اور میں سیکنڈ کرتا ہوں، میں ایک نئی جنریشن سے ایک الیکٹڈ ممبر ہوں، پھر بھی میں سیکنڈ کرتا ہوں ان کی بات کو، کہ اس دور میں جہاں پہ بہت سارے ہم چارج شیٹ پیپلز پارٹی کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں، وہاں پہ ایک گناہ پیپلز پارٹی سے یہ بھی سرزر ہوا ہے کہ پولیٹیشنز کی کریڈیبلٹی کو بڑی برے طریقے سے شیک کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ اسکینڈلز آتے ہیں، جب یہ کرپشن کی کہانیاں آتی ہیں، تو پیپلز پارٹی نے 1 سٹیپ پروموشن لی ہے. وہ بڑی بڑی ڈٹائی کے ساتھ ہمارے سامنے بیٹھ کے، یا جو بھی اسکینڈل ایکسپوز کرتا ہے اس کے ساتھ اس کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں غلطیاں ہر بندے سے ہوتی ہیں. ہمیں ہمارے جو پاکستان میں جب ڈکٹیٹرشپ نازل کر دی جاتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں اور ہمیں اس میں ٹائم لگتا ہے باہر نکلتے ہوئے. مگر یہ کسی نے معاف نہیں ہمیں کرنا، پاکستان کی عوام نے ہمیں اس پہ ہمیں بیل آؤٹ نہیں کرنا کہ جو ہم ان کی کرپشنز، ان کا جو پاکستان کی غریب عوام کا 18 کروڑ عوام کا جو پیسہ ہے اس کو ہم کرپشن کی نظر کرتے ہیں. جس طرح بھی آپ نے ابھی انٹرو میں کہا کہ 60 ارب روپے کے قریب آپ منسٹریز کی لیکیج بتا رہی ہیں. تو اگر یہی 60 ارب روپیہ اگر پبلک کے کھاتے میں جاتا، پبلک کو پینے کا ایک صاف پانی کا شاید ایک بوند میسر آ جاتی، تو حالات آج یہ نہ ہوتے. بہت سارے یہ جہاں پہ بہت ساری چارج شیٹس ہمارے پارٹیسپینٹ نے کہا. میں انٹروڈیوس کرا دوں، ہمیں جوائن کیا ابھی کراچی سے خواجہ اظہار الحسن صاحب نے، رہنما ایم کے ایم کے، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں ڈسکشن میں. خواجہ صاحب، ہم گفتگو کر رہے ہیں موجودہ حکومت کی کارکردگی اور 3 سال میں جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان جا کہاں رہا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے. آپ تو حکومت کے اتحادی بھی ہیں لیکن کیبنٹ میں اس وقت شامل نہیں ہیں، لیکن جو پرائم منسٹر ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے پریس ٹاک کی، اس میں کہا کہ قوم دیکھے گی کہ جلد ہم بحرانوں سے نکل آئیں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ 3 سال بعد بھی ہم بحران سے نکل آئیں گے کیا؟ دیکھیں، یہ تو ہر حکومت کا یقیناً یہ عزم بھی ہونا چاہیے، اور ایک وزیر اعظم پاکستان کی ایک سپریم چیف ایگزیکٹو ہے، اور یہ عزم تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں ان بحرانوں سے بہرحال نکلنا ہے. کیونکہ اگر سیاسی جماعتوں نے اور سیاسی اتحاد نے اگر پاکستان کے عوام کو اس بحران سے، بالخصوص مہنگائی اور غربت اور بے روزگاری کے اس بحران سے، دہشت گردی کے اس بحران سے نہیں نکالا، تو یہ قوم نہ صرف ہمارا احتساب کرے گی سیاستدانوں کا، بلکہ آنے والے انتخابات میں ممکن ہے کہ لوگ جمہوریت سے بیزار ہو جائیں اگر جمہوریت کے اثرات مرتب نہ ہوئے. تو خوش آئند اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن جو پاکستان کی مجموعی صورتحال پہ آپ نے گفتگو فرمائی ہے، اور جہاں تک میں نے سنا ہے، تو اس کے لیے صرف یہ عرض کرتے چلیں کہ دیکھیں، اس ملک کے اندر کم علمی معصوم لوگ اور ایسے لوگ جو کہ جن کو تمام دنیاوی علوم اور دنیاوی تمام سیاسی حقوق، ووٹ کے حقوق اس سے محروم رکھا گیا، اور اس مائنڈ سیٹ کو کڈنیپ کیا گیا. ایک مائنڈ سیٹ نے ان معصوم لوگوں کو کڈنیپ کیا، اور اس کو مذہب کے نام پر، اس کو تشدد کے نام پر، عدم برداشت کے نام پر، سیاست کے نام پر استعمال کیا. لیکن جب سے ذرائع ابلاغ عامہ کی آزادی اور سیاسی جماعتوں میں ابھرتی ہوئی نئی جماعتیں، خاص طور پہ غریب متوسط طبقہ جب ایوانوں میں پہنچا ہے، تو پاکستان کے عوام کو بہت سارے فیصلے اب سمجھ آ رہے ہیں کہ انہوں نے ماضی میں غلط کیے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے جو قائد ہیں وہ وہاں سے لندن سے جب خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں پاکستان میں انقلاب آ کے رہے گا، اور یہ وجوہات بن رہی ہے اس وقت پاکستان میں انقلاب کی. کیا یہی وجوہات ہیں اس وقت؟ کیا
دیکھیں انقلاب جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں آپ کے اس پروگرام میں بڑا واضح ایک بات کہہ دوں کہ انقلاب کی بات سب سے پہلے آج سے 5.5 مہینے پہلے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے کہی، اور اس کے بعد متعدد سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے اس کو انکار کرتے کرتے آج سب انقلاب کی بات کر رہے ہیں۔ انقلاب کوئی ایڈمنسٹریٹو میجر نہیں ہے، انقلاب 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے۔ وہ یہ ایجنڈا ہے کہ تمام عوام جو اکثریت ہے، جو غریب، غربت، مہنگائی، بے روزگاری سے بیزار ہو گئی، وہ اپنے اوپر سے اس نظام سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے، آزادی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ میں گفتگو کو آگے بڑھاتی ہوں۔ رؤف کلاسا صاحب، ساری آپ نے گفتگو سنی، آپ نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں سیاستدانوں سے، کریڈیبلٹی ان کی متاثر ہوگی اگلے الیکشنز میں جائیں گے، تو کیا واقعی آپ کو لگ رہا ہے اب جو 3 سال ہو گئے اور جو پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ قوم کو جلد بحران سے نکالیں گے اور ہم ہی نکالیں گے؟ نہیں، گیلانی صاحب کے بارے میں تو میری رائے بڑی یہ واضح لکھا بھی ہے کئی دفعہ کہ گیلانی صاحب ایک اچھے اور شریف انسان ضرور ہیں، اچھے سیاستدان بھی ہیں، اچھے ایڈمنسٹریٹر نہیں ہیں، اور نہ انہیں اس میں گورننس میں انٹرسٹ ہے۔ وہ ٹائم بائی کرنے کے سب سے بڑے ماہر ہیں۔ اب پچھلے 3 سالوں میں دیکھ لیں، کسی دن ریسرچ کر لیں، اپنے کسی ریسرچر کو کہیں کہ جتنے بڑے ایشو، بگ ایشو آتے ہیں وہ ٹائم بائی کرنے کے لیے ایک اچھا پوزیشن کرتے ہیں، اس کا یو ٹرن کسی پریس کانفرنس سے آ کے کر لیں گے کہ آج کے بعد ہم یہاں پر ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں، اداروں کا نام بتائیں۔ یاد ہے آپ کو، انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی، آج میڈیا کو یاد بھی نہیں ہے کہ 3-4 مہینے پہلے ایک بہت بڑا یہاں پہ ایک شو ہوا تھا، یہاں پہ جب ایم کیو ایم نے میرا خیال ان سے ڈپارٹ کیا تھا۔ کہنے کے بعد یہ گیلانی صاحب کی باتوں میں مجھے یقین تو نہیں ہے، آپ کو ہوگا، یہ چانڈیو صاحب کی پارٹی کے لیڈر ہیں، سب کو ہوگا، میں تو ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے ان کا ٹھیک نہیں ہے، انہوں جتنے بھی وعدے کیے انہوں نے بیک آؤٹ کیا ان سے، اور مسلسل کرتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ اس پہ دیکھ لیں، شہباز بھٹی صاحب کا یہ اسیسینیشن ہوئی ہے، اب ریئیکشن آپ نے نوٹ کیا حکومت کا؟ آپ کو فیلیورز کی میں ریزن بتا رہا ہوں کہ لوگ کیوں اتنے تنگ آتے جا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں ٹیررزم ہوا ہے، صرف ایک دفعہ ہوا ہے، آپ کا امریکہ کا 9/11 ایک دفعہ ہوا ہے، اس کے بعد نہیں ہونے دیا امریکن نے، کیونکہ انہوں نے منظم پالیسیز بنائی، ہمارے یہاں کچھ ایسا میکینزم موجود نہیں ہے۔ میڈرڈ میں بمبنگ ایک دفعہ ہوئی ہے، دنیا میں ایک دفعہ وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی یا وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ آف گارڈڈ آ جاتی ہے کہ انہیں نہیں پتہ چلتا ٹیررزم ہو جاتا ہے۔ آپ کے ہاں ڈیلی بیسس پہ ہو جائے، اور مسلسل جو ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے، میرا خیال بہتر تھا، جو میں کہتا ہوں کہ گیلانی صاحب نے جو آفر کی تھی نا کہ میں ریزائن کر دے، تو میرا خیال ہے یہ بیسٹ ٹائم تھا ان کے لیے، بہتر ہوتا کہ وہ ریزائن کر دیتے۔ جو ملک جتنے شدید بحران میں اور ڈپریشن میں اور ایک لیک آف گورننس کا شکار ہے، یہ بہتر تھا گیلانی صاحب کے ریزائن کرتے، اور یہ ہاؤس کو ایک قابل، ایک ڈائنامک اور یہاں پہ ٹف ڈیسیژن میرا خیال لینے والا ایک نیا لیڈر کو چوز لے کے آتے۔ بڑی اہم بات یہ، اسی پہ چانڈیو صاحب سے جواب لوں گی کہ کیا گیلانی صاحب ناکام ہو چکے ہیں یا پیپلز پارٹی کی حکومت اس وقت ناکام ہو چکی ہے؟ جو ملک میں بحران ہے ان سے نکالنے کے لیے واحد حل کیا ہوگا، اس پہ بات کریں گے مختصر سے بریک کے بعد۔